السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ آج کا ہمارا سبق بہت ہی خاص، بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ یعنی میں نے اس سبق کے اندر پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سبق کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھیں، کتنی مقدار کھینچ کر پڑھیں۔ یعنی آج کے اس سبق کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یا مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھیں، کتنی مقدار الف کھینچ کر پڑھیں۔ یعنی ہم قرآن کریم میں جو پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، یعنی جس حرف کو ہمیں کھینچ کر پڑھنا چاہیے تھا اس کو جلدی پڑھ دیا، اور جس حرف کو ہمیں جلدی پڑھنا چاہیے تھا اس کو کھینچ کر پڑھ دیا۔ اگر آپ کو یہ غلطیاں ٹھیک کرنی ہے، درست کرنی ہے، تو اس سبق کو آپ بالکل بھی اسکپ نہ کریں، پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ ہماری اس ویڈیو سے سیکھنے کے بعد قرآن کریم شاندار طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 4، یعنی تختی نمبر 4، حروف مدہ کے اندر یا مدہ کا سبق، یعنی سبق نمبر 4 کا پارٹ 2 آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو سبق نمبر 4 ہی کے اندر پارٹ 1 کے اندر الف مدہ کا بیان آپ کو پڑھایا تھا۔ آج ہم آپ کو یا مدہ کا بیان پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ساکن جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تھوڑا کھینچیں اور معروف پڑھیں۔ یعنی یا ساکن ہے، یا پر جزم ہے تو اس کو یا ساکن بولیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ کی پہچان ہے۔ یعنی یا مدہ والے حرف کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار، زیادہ نہیں کھینچنا ہے، صرف ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اس طرح سے کھینچنا ہے، حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خو یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، رو یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، زو یا زیر زی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ مشق، یعنی ہم اس میں کریں گے پہلے ہجے، پھر اس کے بعد کریں گے روا۔ جس طرح سے، جس انداز میں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ اس کو ریپیٹ کیجئے۔ ہجے اس طرح سے کریں گے، دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، یعنی یا مدہ والے حروف کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار۔ اس طرح سے کھینچیں گے، دال یا زیر دی،
پھر اسی طرح سے یا ساکن سے پہلے زیر ہے نون کے نیچے، تو پھر اس نون یا زیر نی کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، یعنی دال کو نون کو برابر کھینچنا ہے۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، یعنی یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو صرف فا یا زیر فی کو تھوڑا کھینچیں گے، ایک الف کی مقدار، ہا کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ ہا کے نیچے خالی زیر ہے، اور زبر زیر پیش والے حرف کو جلدی پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں، تو صرف اس میں فا کھینچے گا، ہا جلدی پڑھا جائے گا۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، اس میں صرف کاف کو جلدی پڑھیں گے، تا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کی مقدار، با کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کی مقدار، کیونکہ تا اس لیے کھینچ کر پڑھا جائے گا، الف ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ کی پہچان ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ کی پہچان ہے۔ تو تا کو اور با کو کھینچ کر پڑھیں گے، کاف کو جلدی پڑھیں گے، کس طرح سے کھینچیں گے؟ کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، او جی، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یو وا، را یا زیر ری، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر نا، رازقین، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زیر دی، عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زیر بی، عذابی، تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، ثا یا زیر ثی، تماثی، لام پیش لو، تماثیلو، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیرو، حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہی، با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، ہا زیر ہی، بنی ہی۔ یہ تھی ہجے، اب ہم کریں گے اس کی رواں۔ رواں اس طرح سے کرتے ہیں، دینی، فیہی، ارینی، کتابی، اجیب، یواری، مفاتیح، رازقین، عبادی، عذابی، تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا تختی نمبر 4 کے اندر پارٹ 2 کے اندر یا مدہ کا بیان۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر پارٹ 3 کے اندر ہم آپ کو پڑھائیں گے واو مدہ کا بیان۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز اقارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔